Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनस की आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 48 तक। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है, उस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग बरी जुम्मा हो जाओ ऐसे लोगों से कि जो कि तुम्हारी बात नहीं सुनते। लेकिन इसका बरी जुम्मा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उन लोगों को उनके बुराई में पढ़ने देंगे और उनको रोकेंगे नहीं। और बरी जुम्मा होने का और मज़ीद क्या मतलब है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा अल्लाह ताला आज के लेक्चर में लोगों को झंझोल के कहेंगे कि तुम्हारे कान नाक सब कुछ रखते हो मगर तुम फिर भी गौर नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 41 से। और अगर वो जुटलाएं आपको तो कह दीजिए मेरे लिए अमल मेरा और तुम्हारे लिए अमल तुम्हारा, और तुम बरी जुम्मा हो इससे जो वो अमल करता हूँ, जो मैं अमल करता हूँ, और मैं बरी जुम्मा हूँ इससे जो तुम अमल करते हो। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हक़ के बावजूद जब इनकार करते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनको फरमा दीजिए कि तुम हक़ के बावजूद नहीं बाज आते तो फिर मैं तुमसे बरी जुम्मा होता हूँ, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ, मेरे अमल मेरे साथ। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको दीन की तालीम देना रोक देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको बिगड़ने देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको मामलात को ख़राब होने देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई लड़की है वो गुमराह है और उसके कायद गलत है, हम उसको समझाने की बजाय हम कहेंगे कि यही इसके अमल इसके साथ हमारे अमल नहीं। ये लाने बरात जो होता है ना, ये एंड पर होता है जब आप अपनी पूरी कोशिश कर जाते हैं और उसके एंड पे, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, आप वो कोई गलत काम में पड़ा है, आपने उसको रोका, 2 दफ़ा रोका, 3 दफ़ा रोका, मैक्सिमम 4 दफ़ा भी रोक दिया, और उसको बार बार आप अभी भी उसके बारे में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको रोकेंगे ही। लेकिन ऐसे बंदे से फिर आप बरी जुम्मा हो जाते हैं कि जब वो आपने उसको अपना पूरी तरह फ़र्ज अदा किया है और एंड पे फिर ऐलान बरात होता है कि जब एक बंदे पे पूरी मेहनत कर दी जाए वो फिर भी बाज ना आए तो फिर अल्लाह ताला उसकी पकड़ करने वाला है या उसका सिला देने वाला है उस बंदे को। आगे है, और कुछ इनमें से जो कान लगाते हैं तरफ आपके, क्या फिर आप सुनाएंगे बहरों को अगरचे हों वो ना अकल रखते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ इनमें से हैं जो आप में जो कुरान सुनते तो हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, तो क्या आप उनको अकल देंगे? क्या इन चीज़ों को सुन के इंसान का लर्ज जाता है? कुरान को सीख के समझ के ना उसको समझना और उसको वैसे ही छोड़ देना, अपनी दुनिया समझाते फिरना, अपनी दुनिया संभालते फिरना, इन सब सिचुएशंस को अगर आप करते फिरेंगे तो फिर जब दीन आप अपनी मर्जी से चलाते फिरेंगे तो फिर वो अल्लाह को पसंद नहीं होगा। अल्लाह के दीन को अल्लाह के तरीके से ही चलाना पड़ेगा, अल्लाह के खूबसूरत तरीके से ही उसको हैंडल करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला तवज्जल। तो आज के लेक्चर में है तो शायद में आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसमें का वाक़या इसके कंटेक्स्ट से रिलेटेड है कि अबू जहल और अबू सुफियान और साथ अखनस थे। ये तीनों आप अहले मक्का के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में जब कुरान पढ़ते थे, सबके दरमियान पढ़ना तब अलाउ नहीं था या वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में जब कुरान पढ़ने गए तो ये तीनों जाके रात में छुप जाते और सारा कुरान सुनते थे और सुबह वापस आ जाते। तो जिस दिन ये सुबह वापस आ रहे थे तो इनकी नज़र क्या नाम है, इन तीनों का एक दूसरे से मुलाकात हो गई। तीनों बड़े शर्मिंदा हुए, इन्होंने तौबा की कि हम लोग अब दोबारा नहीं आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अखनस नहीं आएगा, अबू सुफियान ने कहा कि वो दोनों नहीं आएंगे, तो ये फिर भी चलेंगे। जब तीनों फिर भी अपनी अपनी ये समझ के वो नहीं आएगा मैं चला जाता हूँ, तो वो चले गए। जब गए तो वहाँ गए तो वो फिर से आए हुए थे। जब वो वहाँ गए तो वहाँ सिचुएशन देखी कि वो लोग तो दोबारा आए हुए हैं कि तीनों ने फिर रात सारी कुरान तक सुना, लेकिन सुबह के वक्त सुबह फिर जुटला के चले गए। मतलब उनके दिल में तो था मगर ये था कि तीनों ने जब एक दूसरे को टाकरा हुआ तो फिर तीनों ने शर्मिंदा हुए और उन्होंने एक दूसरे से तौबा की कि हम दोबारा नहीं आएंगे। तीसरी दफ़ा भी जब ये हुआ तो फिर अखनस ने अबू जहल से पूछा कि क्या आपको लगता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी ठीक दीन लाया? तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ ये ठीक है दीन है और मैं इसको मानता भी हूँ, मगर अगर मैं ये इसको मान जाऊँगा तो मैं इसके आगे छोटा पड़ जाऊँगा और ये जो हमारा ओहदा, ये हमारी सब मुकाम है, ये कुरैश के पास चला जाएगा। मतलब ये लोग जानबूझ के अंधे बने हुए थे।
مطلب ہمیں دین کی تعلیمات پتہ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یہ چیز ایک دفعہ معافی مل جائے گی، نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تبارک دین پہ عمل کرنا ہے، اور جس طریقے سے عمل کا حکم ہے، اپنے آپ کو جس طریقے سے کور کرنے کا حکم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے کو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں وہ عمل کریں گے۔ تو کچھ قرآن لگا کر قرآن سنتے ہیں، کچھ کان لگا کر مگر ایمان نہیں لاتے۔ مکہ یہ لوگ قرآن سب کے سامنے ہیں، نہیں پڑھتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ اسی لیے کیونکہ اس وقت دور نہیں تھا۔ تو پھر یہ تینوں ہم نے ان کے واقعات پڑھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار قرآن میں، کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 43، اور میں ان میں سے کوئی ہے جو دیکھتا ہے طرف آپ کے، کیا پھر راہ دکھائیں اندھوں کو اگرچہ ہوں وہ نہ دیکھتے۔ مطلب ایک قول ہے بڑا اچھا ہے ان کے بارے میں کہ آنکھیں نہیں دیکھتی مگر دل۔ تو انسان کا جو دل نے دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ اکثر ہماری لائف میں بہت ہی خوبصورت چیز چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ ہمارا دل وہ فیل نہیں کرتا، ہم وہ چیز کو کیپچر نہیں کر پاتے۔ تو دل اصل اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اگر ہدایت کو کوئی دیکھے گا تو وہ دل دیکھے گا، آنکھیں نہیں دیکھیں گی، بلکہ آنکھیں تو انسان کو اور گمراہ کر دیں گی۔ تو دل کا اندھا ہی ان کا ہے کہ جو یہ ہدایت نہیں پاتے، اور یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان پہ اوپر رحمت کرتا ہے، مگر یہ لوگ باز نہیں آتے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ان پہ ظلم کرتا، مگر یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اور حشر کے دن جب یہ اکٹھے کریں گے تو ان کے لیے یہ کیسی سچویشن ہوگی، یہ آگے پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ اور جس دن، آیت نمبر 45، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے آپس میں۔ تحقیق خسارہ پایا وہ جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کو جب ان کی زندگی میں پتہ کرائیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی تھی، تو ان کو اس قیامت کی اتنی لمبی گھڑی ہوگی کہ اس گھڑی کے مقابلے میں وہ ٹائم ان کو لگے گا کہ جیسے بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، اور ان کو لگے گا کہ شاید ایک گھڑی یا ایک سیکنڈ ہی گزار کر آئے ہیں یہ لوگ اس وقت، اور یہ دن کا کچھ حصہ۔ اور یا پھر اگر آپ اس طرح بھی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو نہ بھی سمجھے، تو ایک آدمی ہے جو کہ 30-40 سالوں کا ہوتا ہے، آپ اس کی زندگی سے پوچھتے ہیں آپ نے زندگی میں کیا کیا، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 گھنٹے میں اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دے گا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ زندگی کی ریالٹی کیا ہے۔ تو انسان جہاں ہے تھوڑا اسٹرگل کرے، تھوڑا سا صبر کرے، اگر مشکل وقت ہے، اور اگر اچھا وقت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص کرم کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم کرنے والی رحمت والی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خسارے کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، تو یہ لوگ ہدایت پانے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اور آگے ہے آیت نمبر 46، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعد وہ چیز جو ہم وعدہ کرتے ہیں یا ہم فوت کر دیں گے آپ کو، تو طرف آپ ہی کی تو طرف ہمارے ہی لوٹنا ہے، پھر اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ لفظ شہید گواہ کا مطلب بھی ہو سکتا ہے یا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں پکڑے گا، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس دن تمہارا خوب گواہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ شہیدن کا مطلب فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب فیصلہ کرنے والا ہے ایسے لوگوں کا۔ اور ان کا اہل مکہ پہ بے شک عذاب نہیں ہے، لیکن ان کے عذاب کی صورت کفار پہ ایسے ہوتی تھی غزوہ بدر میں جس طرح ان کی ہار ہوئی، یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر قحط آیا بہت لمبا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی صورتیں دی تھی۔ آگے ہے آیت نمبر 47، اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہے، پھر جب آ جاتا ہے رسول ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، اور وہ نہیں وہ ظلم کیے جاتے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان پہ رسول بھیج دیا جاتا ہے اور پھر اس کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی خوب پکڑ کرنے والا ہے۔
اور حشر کا دن بہت ہی ہیبت ناک ہوگا. ہم نے یہ پیچھے پڑھا ابھی کہ گھڑی کے مقام پہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو اوائڈ کریں اور آخرت کی لمبی زندگی کو پکڑیں، کیونکہ آیت ہے سورہ انعام کی کہ حشر کے میدان میں ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو دیکھے گا اور پہچانے گا بھی، مگر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. کہ مطلب ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا، پہچانے گا، لیکن کہے گا کہ نہیں ابھی مجھے دے دو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا فیصلہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا خوب فیصلہ کرے گا. اور ان کے اوپر جب رسول بھیجا گیا ہے اس کے بعد یہ لوگ بعد نہیں آتے تو پھر فیصلہ کر دیا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، اور وہ نہیں وہ ظلم کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، اپنا خاص کرم کرے. آگے آخری آیت ہے آیت نمبر 48 کہ وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا کب پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم جلد بازی کرتے ہو اس کا جواب ایک دن تمہیں مل جائے گا، پھر تم کہو گے کہ کاش ہم ایسی باتیں نہ کرتے. اور اس کے علاوہ آیت نمبر 47 میں ہم یہ پیچھے دوبارہ ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو کہ واسطے ہر امت کے ایک رسول ہے، پھر جب آ جاتا ہے رسول ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، وہ جو نہیں وہ ظلم کیے جاتے. مطلب جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کرتے ہیں، ان کو زندگی ہم کو حق واضح کر دیتے ہیں، ان کی زندگی ان کے فیصلے کر دیتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. رسول کسی کو تنگ کرنے نہیں بلکہ ان کی زندگی کو آسان بنانے آتے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ آگے ساتھ ہی اگلی آیت آ گئی کہ یہ لوگ پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں، یہ مطلب پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر ہو تم سچے تو پھر لے آؤ عذاب. مطلب یہ ایسے ہیں کہ مطلب بڑے ڈھیٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آ گیا تو تم توبہ کرتے پھرو گے، ابھی سنبھل جاؤ ابھی سنبھل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی رحمت کرے، کرم کرے. آمین. جزاک اللہ.